السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں شب برات میں کون سی نماز پڑھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی نماز بتا دی جائے کہ ہم اس کو پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر جو حالات ہیں یا جو پریشانیاں ہیں یا پھر جو ہماری حاجتیں اور ہمارے جو مقاصد ہے وہ ہمیں مل جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ ہم مانگنا چاہے اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں عطا کر دے۔ تو آئیے آج میں آپ کو وہ 8 رکعتیں کہ جو نفل نماز ہے اور فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نمازیں بڑی پسند ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے شب برات کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی تنگ دست کہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی غریب کہ اس کی غربت کو ختم کر دیا جائے۔ تو میرا عزیزوں، ہمیں اس رات میں اگر ہم کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتے یا کوئی دوسرا ذکر و اذکار نہیں کر سکتے اور ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو یہ 8 رکعت نماز یا پھر 6 رکعت یا پھر 4 رکعت نماز تہجد ادا کر لیجئے۔ اور اس کا وقت کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک، یعنی جو فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک اس نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اور پھر اس کے بعد میں جو آپ کا معمول ہے، جو آپ کا ذکر ہے، جو آپ کے اوراد و وظائف ہے اس کو آپ مکمل کر لیجئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو آرام کر لیجئے۔ اور صبح کے وقت میں جلدی اٹھ جائیے، تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیے کہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے کہ اس میں اٹھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعتیں پڑھ لینا ہے اور بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اہتمام سے پڑھنا ہے، سکون سے، اطمینان سے پڑھنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا ہے، گڑ گڑا کر کے دعا کرنا ہے۔ صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بڑے پسند فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو صبح کے وقت اٹھ جائیے، شب برات ہے، صبح کے وقت اٹھ کر کے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی دلی خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فیصلے فرماتا ہے مغفرت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فیصلے فرماتا ہے رزق کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بندے کے اعمال پہنچتے ہیں، تو ہمارا جو اعمال اللہ کے یہاں پر پہنچے، ہمارا جو عمل، وہ عمل اس حالت میں جائے کہ ہمارا جو اعمال ہے اس کے شروع میں بھی نمازیں ہو اور ہمارے جو اعمال پہنچے اللہ کی بارگاہ میں آخر میں بھی نمازیں ہو، نماز تہجد ہو، نیک اعمال ہو، استغفار ہو، درود شریف ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما دے گا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ 8 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 12 رکعتیں جتنے آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح نہیں اٹھ سکتے تو رات کے وقت میں آپ پڑھ کر کے سو جائیے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، پھر نماز تہجد نفل یا آپ عشاء کے بعد پڑھ کر کے سو جائیے۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے گا اور دنیاوی جو خواہشات ہیں وہ اللہ رب العزت خود بخود اپنی محبت دل میں پیدا کرنے کے بعد دنیاوی خواہشات خود بخود ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔